الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفا باللہ شہیدا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نبی کا چاہنالا کدی ایسو نہیں کرتا، نبی کا چاہنالا کدی ایسو نہیں کرتا، صحابہ کا کسی بھی دشمن نال سمجھوتو نہیں کرتا، ابو بکر و عمر عثمان و علی کا چاہنالا کسی حال میں بھی اپنے ایمان کو سودو نہیں کرتا۔ میرے واجب الاحترام گرامی قدر حضرات علماء اکرام، یہ 29ویں سالانہ عظیم الشان فقید المثال تاریخ ساز پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس، جس میں الحمدللہ تحدیث بن نعمت کے طور پر 20 سال سے مسلسل اس کانفرنس میں شرکت کر رہا ہوں، اور آج یہ سعادت بھی حاصل ہو رہی ہے کہ جس سٹیج سے حضرات قائدین اور شہداء یہاں مخاطب ہوا کرتے تھے، آج مجھے بھی اسی سٹیج سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اس کو میں اپنے لیے سعادت سمجھوں گا۔ عزیزان محترم، پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے معنون یہ کانفرنس، انقلاب کسے کہتے ہیں، انقلاب کیوں آتا ہے، کیسے آتا ہے، اور پیغمبر انقلاب کیوں کہتے ہیں، اس کی ایک جھلک بتانا چاہوں گا کہ یہ تقریباً 6 صدی عیسوی کی بات ہے کہ جب ایقان و ایمان کے تمام ضیاء بخش چراغ بجھ چکے تھے، ضمیر انسانیت کفر و شرک و تردد و سرکشی کی بادی سنوم میں جلس چکا تھا، اخلاقی اقدار کا جنازہ نکل چکا تھا، ہر طرف ظلم و ستم تھا، انسانیت کے جنگل کے اندر، انسانوں کے جنگل کے اندر انسانیت نظر نہیں آتی تھی، صداقت شل ہو چکی تھی، سچائی زمین دوز ہو چکی تھی، قانون معطل ہو چکا تھا، اور کرپشن عروج پر، جھوٹ کا بول بالا تھا کہ انسانیت کی یہ بیچارگی خالق کائنات کے جذبہ ترحم کو مائل بکرم کرنے کا باعث ہوئی، اور فاران کی چوٹیوں سے وہ سراج منیر طلوع ہوا کہ جس نے قلب انسانیت کی تاریکیوں اور ظلمتوں کو اجالوں میں بدل کر رکھ دیا۔ ہرا سے وہ چاند ابھرا کہ جس کی ذوفشانی نے عالم اکناف و اطراف کو روشن کر دیا، اور وہ پیغمبر جس نے ایک نئی دور تاریخ کا افتتاح کیا، اسے پیغمبر انقلاب کہتے ہیں۔ میرے دوستو، وہ پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تاثیر جب بیت اللہ پر پڑتی ہے تو بیت اللہ کے 360 بت گر پڑتے ہیں، یہ انقلاب پیغمبر ہے۔ اس پیغمبر انقلاب کی تاثیر جب ابو قحافہ کے بیٹے عبداللہ پہ پڑتی ہے تو وہ صدیق اکبر بن جاتے ہیں، یہ انقلاب پیغمبر ہے۔ جناب والا، پیغمبر انقلاب کی نظر جب خطاب کے بیٹے عمر پہ پڑتی ہے وہ فاروق اعظم بن جاتے ہیں، یہ انقلاب پیغمبر ہے۔ اس پیغمبر انقلاب کی نظر جب عفان کے بیٹے عثمان پہ پڑتی ہے وہ ذی النورین بن جاتے ہیں، یہ انقلاب پیغمبر ہے۔ اس پیغمبر انقلاب کی نظر جب ابو طالب کے بیٹے علی پہ پڑتی ہیں وہ اسد اللہ الغالب بن جاتے ہیں، یہ انقلاب پیغمبر ہے۔ اسی پیغمبر انقلاب کی نظر جب حبشہ کے کالے بلال پہ پڑتی ہے وہ بیت اللہ کی
کی چھت پہ چڑھتا ہوا نظر آتا ہے، یہ انقلاب پیغمبر ہے۔ اسی انقلاب پیغمبر کی نظر جب طلحہ، سعد، سعید، ابو عبیدہ ابن جراح پہ پڑتی ہے تو یہ جنت کی بشارت پانے والے بن جاتے ہیں۔ یہ انقلاب پیغمبر ہے۔ اسی انقلاب پیغمبر انقلاب کی قدم جب یثرب کے اندر پڑتے ہیں تو وہ مدینہ منورہ بن جاتا ہے۔ یہ انقلاب پیغمبر ہے۔ اسی کو کہا تھا کہ کس نے قطروں کو اٹھایا اور دریا کر دیا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ یہ وہ آقا تھے جس نے انقلاب دنیا میں برپا کیا، اور آج انہی کی بصیرت سے دنیا میں انقلاب آیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ العزیز قرب قیامت بھی انہی کی انقلاب کے نتیجے میں پوری دنیا میں یہ کلمہ اسلام اور پوری دنیا میں یہ اللہ کا دین، پیغمبر کا لائی ہوئی شریعت نافذ ہو کر پوری دنیا میں انشاءاللہ العزیز انقلاب آئے گا۔ اسی کو کہتے ہیں انقلابی پیغمبر، اور اسی کو کہتے ہیں پیغمبر انقلاب۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔